تمہارے درمیان سوائے بغض کے، عناد کے، عداوت کے، دشمنی کے اللہ کے لیے اور کوئی رشتہ باقی نہیں چھوڑا ہم نے، ہم کاٹے ڈالتے ہیں۔ ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز ہے، اگر تم بھی اللہ کے اوپر ویسا ایمان لے آؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، تب یہ ساری دشمنی ہے، یہ دوستی ہے، یہ ساری جنگ ہے، یہ محبت کے اندر بدل جائے گی۔ پھر ہم تم کو گلے لگا دیں گے۔ ہماری دشمنی نہ قومیت کے لیے ہے، نہ ریاست کے لیے ہے، نہ ملک و مال کے لیے ہے، نہ حسن و جمال کے لیے ہے، ہماری دشمنی خالص اللہ کے لیے ہے، ایمان کے لیے۔ تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ موقع آتا ہے، اور جب یہ حالات ہو جائے کہ قوم ایک طرف اہل کتاب کی طرح سے کتاب کو بھی ماننے کا اقرار کرے اور قیامت اور آخرت کو بھی مانے، رسالت کا بھی حامی بھرے، لیکن اس نے توحید کو بدل ڈالا ہو، رسالت کی بجائے اس کا پیغام سننے کی بجائے، سنت کی بجائے بدعت کے اوپر عامل ہو، آخرت کے اوپر نگاہ گارنے کی بجائے دنیا کی ہو رہے ہیں، تو وہی رویہ جو مالک فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تو وہی رویہ، وہی کڑاکے کی بات، ایمان کی آواز اٹھنا چاہیے بغیر کسی مداہنت، لین دین کے، سودا بازی کے، وہ بات اٹھے، اور یہی بات اللہ کی توفیق سے ہم نے اٹھائی ہے۔ ایمان کی بات اٹھی ہے کہ تمہارا ایک الہ ہے، الہکم الہ واحد، اور جن کو تم اپنا پیشوا، اپنا کابر، اپنے سلف صالحین کے نام سے یاد کرتے ہو، تو بھائیو اللہ نے تو فرمایا ہے اگر کسی بات میں تمہارا کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے ردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف۔ ہم یہی کہتے ہیں اپنی قوم سے، تمہارا ایمان، تم دعوے دار ہو، تمہارے اندر توحید کے لمبردار بھی ہونے کا دعوے دار ہیں، ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا اختلاف ہے، آؤ اللہ کے بندو، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فیصلہ کروا دو۔ اور یہی بات ہوئی ہے جو وہ حالات پیدا کر رہی ہے جس میں عزت ہوا کرتی ہے، جس میں قوم اپنے درمیان اللہ کے ایسے بندوں کو جگہ دینے سے انکاری ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہماری قوم ایمان کے اقرار کے باوجود اس طرح سے ایک ایک جگہ پر، ایک ایک گھاٹ کے اوپر ہمارے خلاف جو ہم دین کو لے کر اٹھے اس کے خلاف وہ نبرد آزما ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس گروہ کے اندر ہمارے مخالفین میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو وہ بات جو ہمیشہ وہ کہتے آئے ہیں وہی بات ہم نے اٹھائی، تو اس کے بعد وہ اب اس سے پھر گئے ہیں اور ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ کبھی موقع ہو تو آج جو توحیدی کہلائے جاتے ہیں ان کی تقریریں خود پڑھیں، خود سنیں، ان کے بڑوں کی بالکل وہی بات جو ہم کہتے ہیں کہ یہ مردہ زندہ نہیں ہے، قبر پرستی کی یہ جڑ ہے، یہ سن نہیں سکتا قیامت تک، اس کے اندر روح نہیں آئے گی، عذاب و ثواب یہاں نہیں بلکہ برزخ میں ہوتا ہے۔ ساری باتیں ہمارے ثبوت کے ساتھ آپ چاہے تو ان کا ہم آپ کو کیسے سنا سکتے ہیں ان کی تقریر، لیکن آج جب ان کے علاوہ دوسرے ایک اللہ کے بندے نے سب کو مل کر اللہ کی بات اٹھاتے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں، کیونکہ اللہ کے دشمن ہے وہ تو اللہ کے دین کے خلاف کس طرح سے مل کر ساتھ دے کر اللہ کی بات روکتے ہیں، لیکن اللہ کے کو ایک ماننے والے ہیں کہ جب ان کے جماعت سے کوئی دوسرا گروہ ہے وہ وہی بات کہتا ہے جس کے وہ نمبردار تھے، تو بجائے اس کے جس کا ساتھ دیتے، اس کی حمایت کرتے، انہوں نے دنیاوی مسئلہ بنا لیا ہے، اور وہی بات جو کل کہا کرتے تھے اب اس کو بدل رہے ہیں، دبا رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس اور دنیا کے پاس جو ان کے پرانے لوگ تھے ان کے پاس ثبوت ہی موجود ہے کہ پہلے ہی آپ کا یہی عقیدہ تھا، آپ کے ساتھ ہم تھے، اب آدمی کیوں بدل جانا؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے ایمان کا مسئلہ، ایسا ہے مالک فرماتا ہے یہ ایمان کا مسئلہ جو ماننے والے ایماندار ہیں ان کے ساتھ یہی نوبت پہنچ جاتی ہے کہ اگر ایمان کو صحیح معنوں میں وہ
ایمان اصلی مسئلہ بنا کر اپنی قوم کے سامنے لاتے ہیں تو پھر کوئی بھی سوائے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، پھر کوئی اس کا ساتھ دینے پر تیار ہونے کی بجائے پھر دشمنی کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ دشمن وہ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں بنو اسرائیل کے اندر جب یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے، حضرت یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، مجدانہ انداز ہے، خلوص کے اندر درد بھری یہ آواز ہے۔ جہاں کفر و شرک کرنے والوں کو للکار رہے ہیں، وہاں اشاعت و توحید و سنت والوں کو بھی احساس دلا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ تمہارے بڑوں نے، جس طرح غلام اللہ نے یا دوسرے لوگوں نے پہلے اٹھایا تھا وفات النبی کا مسئلہ، کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ نہیں ہے، تو اس کے بعد جب پریشر پڑا لوگوں کا اور ان کے مسلک کا اور دیوبند کا، تو کیوں انہوں نے یہ مسئلہ چھوڑ دیا ہے؟ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ یہ ہمارے اکابرین اور دیوبند کے وقار کا مسئلہ ہے۔ تو اندازہ لگائیے کس انداز سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہی بات جو پہلے تم نے اٹھائی تھی، اور وہی بات جب اللہ کا کوئی دوسرا بندہ اٹھا رہا ہے تو تم مخالفین بن کر اٹھے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے مل کے یہ کام کرتے۔ تو یہی معاملہ پھر یہ جو توحید کے دعوے دار ہیں، کس طرح یہی بات گلیوں میں، کوچوں میں، دعوت اللہ کے پروگراموں میں بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور بات کہی جاتی تھی کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ قبر پرستی کا رد کیا جاتا تھا، فرقہ پرستی کا رد کیا جاتا تھا، غیر اللہ کے نظر و نیازوں کا، سجدے، رکوع، سارے شرک کا رد کیا جاتا تھا۔ ایک ہماری چھوٹی سی تحریر ہے جنتیوں کا بنیادی عقیدہ، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں، عالم الغیب نہیں، مختار کل نہیں، رکوع اور سجود کے لائق نہیں۔ تو بتاؤ پھر کیوں تم نے وہ سارا توحید کا معاملہ بدلی کر دیا ہے، اور پھر تم نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کرنا شروع کر دیا قرآن سے؟ تو یہ معاملہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بدلا ہے، تمہارے عقیدے کے اندر شرک آیا ہے۔ اور پھر یہ دوسرے جو گروپ بن گئے، ان کو بھی کوئی احساس ہی نہیں ہے ایمان کا، توحید کی دعوت اگر کوئی وہی دعوت جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے، وہی دعوت کوئی اور بندہ دے دے تو اس کو بھی یہ اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ جرت اب نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب اس انداز سے باہر نکلتے تھے۔ تو جتنے گروپ بن گئے ہیں ان سب کو بالکل ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب ان سے مخاطب ہیں کہ توحید کے دعوے داروں، تم باہر نکلتے سے خود کتراتے ہو، توحید کی دعوت دینے سے کتراتے ہو، اور جب دوسرا اللہ کا کوئی بندہ اٹھا ہے اپنی تن من دھن کی وہ بازی لگا رہا ہے، اپنے جان کو ہتھیلی پر رکھ کے یہ توحید کی دعوت ہر طرف دے رہا ہے، رد شرک کر رہا ہے، طاغوتوں کی نشاندہی کر رہا ہے، تو وہ تمہیں چبھتا کیوں ہے؟ اپنے گروپ سے بھی اس کو نکال دیتے ہو، اپنی جماعت سے بھی اس کو باغی قرار دیتے ہو، انتشاری قرار دیتے ہو۔ یہی کچھ کیا ہے، محمد حنیف نے یہی کیا، عبداللہ عمر درانی نے یہی کیا، یعقوب علی نے یہی کیا، اختر بیگ نے یہی کیا، اور یہ جو دوسرے تھے، یہ عبید الرحمان ہوں یا فیاض محمود باجوہ ہوں، ان کا بھی یہی سٹائل ہے، اور سب سے بڑھ کر مخالفت کی ہے انہوں نے یہ توحیدی ویڈیوز والوں میں۔ ان کے سامنے جب توحید کی یہ دعوت آتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے ان کو، معراج الدین کو، کمال خان کو، اور یہ دوسرے جو بھی ان کے کارندے ہیں، ان کے پجاری ہیں، سارے ایک ہو گئے ہیں اس توحید کی دعوت کے مقابلے میں، اس کو روکنے کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو لائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ اگر تم ایمان کی دعوت نہیں سامنے لا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، تم اپنی دعوت کو، یعنی اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، مالک ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، اور کسی لان تان کرنے والے کی ذرا برابر پرواہ نہیں کریں گے اپنے مالک کے وقار کے لیے۔ تو یہ آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، ہر طریقے سے یہ دعوت سامنے آنی چاہیے تھی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر یہ سارے ایک ہو جاتے تو اندازہ لگائیے پورے معاشرے کے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی، لیکن نہ جانے نامردوں نے کس طریقے سے یہ سوچا ہے اور کس طریقے سے یہ ڈر گئے ہیں، خوف طاری ہو گیا ہے۔ محمد حنیف بھی یہی کہا کرتے تھے اگر یہ ویڈیوز کو ہم اجازت دے دیں تو ریئیکشن بہت زیادہ ہوگا، ریئیکشن پرچے کاٹ جاتے ہیں، اس طرح ڈر گئے، خوف طاری ہو گیا ان کے اوپر۔ بالکل یہی خوف ان لوگوں کے اوپر بھی طاری ہوا ہے جب یہ آخری دورے کے اندر اس طرح دعوت سامنے آنا شروع ہو گئی، خاص کر یہ کوٹا شہر میں جو پروگرام ہوا تو یہ عاطف زرین اور معراج کیا نام ہے، یہ کمال خان کانپنا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح انہوں نے اس بہانہ بنا کے انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہے، اور بس اب جاتے ہیں کوئی پروگرام کرتے ہیں، کھا پی کے واپس آ جاتے ہیں، کوئی دعوت